جیسے ایک تنا جو ہے وہ درخت کا کھڑا ہو اور دائیں بائیں کی ساری شاخیں کاٹ دیں تو کیا خوبصورتی، وہ درخت کو خوبصورت نظر نہیں آئے گا. تو عقائد ہیں لیکن شاخیں نہیں ہیں، اعمال نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں، معاشرت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک غلو ہے. اور ایک غلو جو ہے وہ جاہل قسم کی تقلید نے یا جاہل قسم کی پیر پرستی کہہ لیں، اس نے بھی عقائد میں ڈال دیا ہے کہ لوگ صرف کیفیات کو اور بس تسبیحات کو اور لمبی چوڑی چیزوں کو، مراقبوں اور وظیفوں کو بہت سمجھتے ہیں. باقی اس کے مقابلے میں اعمال عقائد میں کمزوری بھی ہو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز میں بڑا دھیان سے اکیلے میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے توجہ سے پڑھتا ہوں. آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو آنکھیں بند کر کے پڑھو. نہیں بھائی، سنت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھو. آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی، آنکھیں کھول کر پڑھنی ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھو گے تو آگے قبول ہوگی. سنت کے خلاف پڑھو گے تو چاہے آپ کو جتنا مزہ آ رہا ہو. تو اس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو. یعنی لطف کے بندے نہ بنو کہ مزہ آئے تو کام کروں گا، یا مزہ آئے گا جس طریقے سے مزہ آئے اس طریقے سے کروں گا. عبد اللطیف بنو، اللہ لطیف کے بندے بنو، لطف اور مزے کے بندے نہیں بنو. تو بہرحال انہوں نے ایک تو کہا کہ سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ کو مزہ نہیں بھی آتا، گھر میں زیادہ آتا ہے توجہ سے، تو آپ نے گھر میں پھر بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ شریعت نے اس کا خیال نہیں کیا کہ آپ کو مزہ آئے گا. شریعت کہتی ہے بس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے. پھر جو ہے حضرت نے ان کو تو یہ جواب دے دیا. پھر حضرت نے کسی موقع پر یہ فرمایا کہ اصل تو جواب تھا کہ ان کا اشکال ہی غلط تھا. ان کا جو سوال تھا نا، جو کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، زیادہ دھیان سے نماز پڑھی جاتی ہے اور مسجد میں کم، تو مسجد چھوڑ کر گھر میں پڑھ لوں، یہ بنیاد ہی غلط تھی. کیا غلط تھی؟ جہالت کی وجہ سے وہ ایسی بات کر رہے تھے. کیوں؟ وجہ یہ تھی، اس کو ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد. ایک چیز غلط ہے، اس کے اوپر ایک اور غلط چیز رکھ دی. پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو آسمان تک جو ہے نا وہ دیوار وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. تو غلط چیز کے اوپر بنا پھر غلط چیز کی ہوتی ہے. تو وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ جو خیالات غیر اختیاری طور پر بھی آ جاتے ہیں نا، تو یہ بھی شاید روحانیت اور اللہ کے قرب اور مقبولیت اور دین میں شاید پسندیدہ نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک خیال آ جاتا ہے، ایک خیال کو میں لے کر آتا ہوں، دونوں میں فرق ہے. خیال اگر غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر ذہن چلا گیا، غیر اختیاری، ارادہ نہیں تھا، چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آ گیا. دکان میں خیال چلا گیا، دفتر میں گھر میں خیال چلا گیا، لیکن پھر ایک دم تھوڑا تنوع ہوا، واپس نماز میں آ گیا. تو ایک خیال کا غیر اختیاری طور پر آ جانا اور ایک خود قصد سے، ارادے سے خیال لانا، خود سوچنا، خود تلذذ اور لذت حاصل کرنا اور خیالات کو سوچنا. تو خود خیالات کو سوچنا یہ منع کیا گیا ہے. غیر اختیاری طور پر کوئی وسوسہ آ جائے تو شریعت میں اس کی پکڑ ہی نہیں ہے، آپ غیر اس کے مکلف ہی نہیں ہے. آپ کی نماز پوری 100% صحیح ہے. اگر آپ غیر اختیاری طور پر بھی نماز، خیالات والی نماز پڑھتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کی نماز صحیح ہے. کیونکہ جو غیر اختیاری ہے اس کے تو آپ مکلف ہی نہیں ہے، تو اللہ اس پر آپ کی پکڑ کیسے کریں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ انسان کی جتنی نفس کے اندر طاقت اور گنجائش ہے، عظمت دکھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو غیر اختیاری وسوسے اگر اس بزرگ کو آ رہے تھے تو وہ تو نماز کے لیے خراب ہی نہیں تھے، وہ آتے رہے. آپ کی نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہے. پھر بھی ہاں، اگر آپ ارادتاً لا رہے ہیں پھر بات اور ہے، اور آپ کو غیر اختیاری وساوس نماز میں آ رہے ہیں تو یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعض لوگ اس سے بڑے وہ ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہی بات ایک دفعہ میں نے کی تو ایک صاحب آگے کہنے لگا آپ نے ہماری بڑی مشکل حل کر دی. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں نے تو بزرگوں سے سنی ہوئی بات آپ کو بتائی تھی. کہنے لگا میں بڑے عرصے سے پریشان تھا اور آپ کی مسئلہ حل ہو گیا. ہم اپنی وہ کیا ہوتا ہے، آدمی تواضع کے نام پر اپنے اعمال کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے، اور ناقدری کرنے سے پھر عمل کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہوتی.
آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ نمازیں جو میں پڑھ رہا ہوں نا وساوس والی، اگرچہ وہ اختیاری وساوس نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، شاید یہ نمازیں قبول نہیں ہو رہی، تو شیطان پھر اور زور لگاتا ہے اور مایوس کرتا ہے اور نمازوں میں سستی پیدا کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناامیدی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ جیسا بھی یہ غیر اختیاری ہے اللہ کا قبول ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت ڈاکٹر عبدالحیافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت ہماری نمازیں کیا ہیں، ایسی ہیں، بیکار ہیں، بس ایسے جو ہے نا ٹکرے مارتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر یہ سجدے تم کر رہے ہو، یہ ٹکرے مارنا ہے، نماز نہیں ہے، تو لاؤ اتنے گندے سجدے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے گندے سجدے ہمارے کہ ہم ٹکرے مار رہے ہیں، تو اللہ کے قابل تو ہے نہیں، تو مجھے یہ سجدہ کر دو۔ یہ ایک سجدہ، یہی والا سجدہ جو اللہ کو تم کرتے ہو جبکہ تمہارے بقول یہ ٹکرے ہیں اور گندے خیالات سے بھرے ہوئے سجدے ہیں، تو یہ ایک سجدہ تم اللہ کے تو قابل نہیں ہے تو تم مجھے کرو۔ میں نے کہا نہیں نہیں حضرت آپ کو کیسے کر سکتے ہو، سجدہ تو اللہ کے لیے۔ تو بھائی جب تم یہ سجدہ ایک گندا سمجھتے ہو اور ایک بندے کو نہیں کر رہے اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تو اس لیے وساوس والی نماز سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ وسوسہ آ رہا ہے، غیر اختیاری وسوسے کے باوجود بھی اللہ کا مقبول ہے کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے، افراد کیفیات کے طالب بنے ہیں، بس مزہ آ رہا ہے، دھیان جمع ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تو بس۔ بھائی جو آدمی دکان سے نکل کر یہاں آئے گا، دفتر سے نکل کر یہاں آئے گا، گھر میں بھی بچوں سے نکل کر آئے گا، تو لازمی سی بات ہے ایک ماحول سے نکل کر آئے، اس کے اثرات ہوں گے، تو ایک دم تو نہیں کہ ایک دم اس کا دھیان اللہ کی طرف پہنچ جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے جہاں سے پیچھے سے وہ نکل کر تیزی سے آیا ہے نماز کی فکر میں، تو اس کے خیالات تو ہیں نا ایسے کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ تو پھر ایسا ہوا کہ کاموں کو کرے نہیں، باہر بیٹھ کر بھی تسبیح کرتا رہے اور مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتا رہتا کہ دھیان ادھر جائے نہیں، تو اس کا تو انسان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ عقائد کا غلو ہے، عقائد کا غلو ہے۔ ایک آدمی مقروض ہو گیا، اب وہ ایک بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضرت دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو دعا کروں گا ہی کروں گا، آپ اپنے لیے خود بھی دعا کرو، کیونکہ جتنے طلب کے ساتھ، جتنی لجاجت کے ساتھ، جتنی پریشانی اور اللہ کو محتاج بن کے آپ اپنے لیے کرو گے نا، کیونکہ آپ قرض میں تو آپ ڈوبے ہو، لوگوں کی ذلت سے بچنے کی کوشش تو آپ کو جتنی ہوگی اتنی ہمیں تو نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ جتنے اپنے لیے، میں بھی کروں گا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کرو، آپ کی دعا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ قبول ہونے کے اس کے اندر چانسز ہیں، زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آوازاری ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت ہماری دعائیں کیا؟ تو حضرت نے پھر جب ایسی بات کسی سمجھدار قسم کے بزرگ کے کسی عالم کے سامنے کی جائے پھر وہ سمجھاتا ہے، تو وہ بزرگ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، یہ بتاؤ دعا جو ہے وہ افضل ہے یا کلمہ طیبہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا کلمہ طیبہ، کلمہ افضل ہے کیونکہ اس سے انسان کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، ایمان کلمہ افضل ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا تو پھر ایمان کا بھی حال برا ہی ہے، تو پھر یہ بھی کہہ کر ہمارا کلمہ بھی کیا ہمارا ایمان بھی کیا، تو دان سے بھی پھر فارغ ہو جاؤ۔ دعا کے بارے میں تو کہتے ہیں ہماری دعا ہی کیا، اور ایمان کلمہ بھی صحیح طرح کلمے کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جیسے دعا کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو دعا کو ایسا سمجھ رہے ہیں، تو کلمے کے تقاضے پورے، پھر کلمے کو بھی نکال دو، نہیں وہ تو پھر اسلام میں تو ہم نے رہنا ہے۔ تو ایسی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان عقائد میں بھی انسان کو نیچے لاتا ہے، جو جس درجے کی چیز ہے نا اس کو اس درجے میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ دین کا پہلا شعبہ ہے عقائد، لیکن عقائد میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بس عقائد کو ہی لے کر بیٹھ گئے اور باقی ساری چیزوں سے فارغ ہیں، تو بس عقیدے کی بنیاد پر ہی جو ہے نا فیصلے ہو رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسری چیزیں اور عقائد کے اندر ہی کمزوری ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اس کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں ان کو پختہ رکھنا چاہیے، ان کو پکا رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا نمبر عبادات کا آتا ہے۔ عبادات کا معاملہ کیا ہے؟ عبادات کے اندر کمزوری کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر عبادات کے اندر بھی بدعت آ جاتی ہے، غلو آ جاتا ہے، افراط و تفریط آ جاتا ہے۔ تو ان عبادات کے اندر جو غلو اور افراط و تفریط ہے نا، اس کو جو ہے نا وہ نکالنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کم کرنا ہے۔ اور اس کی کمی کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو سیکھیں، عبادات کو سیکھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ لم سب بس حساب کیا زکوٰۃ۔ دیکھو جس چیز کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا نا، اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ کے اوپر لازمی ہے۔ جس چیز کے آپ مکلف ہیں، آپ مالدار ہیں نا، آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، تو زکوٰۃ کا علم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کون سے اموال ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے،
کون سے اموال ہے، کتنی زکات دینی ہوتی ہے، کس طرح کی کیلکولیشن کرتے ہیں، سب آپ کو آتا ہے، آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل شریعت میں سہولت رکھی گئی ہے۔ جو اہم ترین چیز، جس طرح بنیادی چیزیں ہیں نا، ہوا سب سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ ہاں وہ گرمیوں میں پنکھا، اے سی اور یہ چیزیں ایک اضافی چیزیں، ورنہ فی نفسی ہوا سب کو مل رہی ہے، ایسی نہیں ہے کہ آدمی مر ہی جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد پانی کا نمبر آ رہا ہے، تو اللہ نے جو چیز انسان کی ضرورت کی جتنی زیادہ ضروری ہے، اللہ نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ تو دین کے جو بنیادی عقائد ہیں اور عبادات ہیں جتنے لازمی ہیں، اللہ نے اس کو آسان بھی کر دیا ہے، یہ نہیں اس میں مشکل ہے۔ ہم جو ہے نا وہ اپنی سوچ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس لیے تنگی نظر آتی ہے، ورنہ دین کے اندر تنگی ہے نہیں، تنگی ہمارے اپنے اندر ہو رہی ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ شریعت نے تو آپ کے ساتھ رعایت کی ہے، آپ اپنے دین کو خود مشکل بنا رہے ہیں، خود مشکل۔ شریعت جس جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ہم رسم و رواج کے چکر میں مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے، مثلاً ایک مثال کو لے لیں، شریعت کہتی ہے کہ جب نکاح ہو، سیدھی شرافت سے آپ نکاح کر رہے ہیں بچی کا، اور اس کے بعد دعا وغیرہ ہو، زیادہ سے زیادہ سنت یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز، کھجور چھوارے وغیرہ ایسی چیز حاضرین کو تقسیم کر دی جائے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا ہے۔ اب کیا ہے، اب 2 ولیمے ہوتے ہیں۔ پہلا ولیمہ ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے، وہ کس دن ہوتا ہے؟ نکاح والے دن۔ اسی طرح ہال بک کرایا جا رہا ہے، اسی طرح کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اسی طرح لوگوں کو مدعو کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس میں کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ایک لعنت پہلے سے موجود تھی جہیز کی، ٹھیک ہے جی، رسم و رسمی میں ضرورت سے زیادہ جہیز دینا، قرضے لے کر پتہ نہیں کیا کچھ کر لڑکی کے بعد، اب لڑکی کے والدین کے اوپر ایک اور انہوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، کھانا۔ کون سا کھانا؟ بارات کا کھانا۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوتے، وہ کہتے ہیں میری بارات میں تو 2.5 آدمی تھے، مختصر سے آدمی لے کے جاؤ تاکہ ان کو بھی کھانے کا انتظام نہ کرنا پڑے، اور باقی صرف یہ مسجد میں جہاں اچھا ماحول ہو، حالوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جب لوگ نکاح کے لیے آئیں گے باوضو ہوں گے، باوضو دعا کریں گے، خیر و برکت ہوگی۔ حالوں میں تو کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کسی نے نسوار لگائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی گپے لگا رہا ہوتا ہے، 4 آدمی ادھر بیٹھے ہوئے، 4 ادھر بیٹھے ہوئے، اسٹیج پر مولوی صاحب نکاح پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ بے برکتی کی انتہا ہے۔ مسجد کے ماحول میں کرنا چاہیے، اگرچہ ضروری نہیں ہے، سنت ہے، لیکن بہرحال اس کے مفاسد تو دیکھیں نا کتنے۔ لیکن لڑکی والوں نے اپنے اوپر خود بوجھ بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے جی؟ دعوت ہوگی، سارے مہمان جو جتنے آئیں گے سب کو کھانا کھلایا جائے گا، اور ایسا ہی انتظام ہوگا جیسا کہ ولیمے کا انتظام۔ اگر ولیمے میں کسی کے 10 لاکھ لگے تو 10 لاکھ اس کے بھی لگیں گے کھانے سے، اس نے بھی ہال بک کرانا ہے، اس نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اب شریعت نے تو ہمارے ساتھ رعایت کی تھی، سہولت رکھی تھی، ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کر، دین میں تنگی نہیں ہے، ہم نے تنگیاں خود بنائی تھی۔ تو اسی لیے شریعت کا جو حکم ہے انتہائی آسان ہے، انتہائی جو ہے نا وہ سادہ ہے، انتہائی مفید ہے، اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لانے والا ہے۔ ہم اپنے اندر خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے عمر میں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام وہ بڑے تھے، ان کے پاس کبھی کبھی سارا پور آتے تھے۔ پتہ چلا حضرت آج تشریف لائیں تو انہوں نے اپنی 2 بچیوں کا نکاح کرنا تھا، ایک بانی تبلیغی جماعت کے بیٹے مولانا یوسف کا دلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک مولانا انعام اللہ صاحب جو تبلیغی جماعت کے حضرت جی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان 2 بزرگوں کو اپنی 2، اس وقت تو خیر یہ نوجوان تھے، تو اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح ان کے ساتھ کرنے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آئے میں بس نکاح کر دو۔ بیوی نے کہا لوگ کیا کہیں گے، نہ پہلے سے اطلاع ہے، ابھی دوپہر کو اطلاع ملتی ہے، اثر میں حضرت آئیں گے، نکاح ہو جائے گا، نہ کسی کوئی بات، نہ کچھ، نہ دعوت، نہ مہمانوں کو بلانا، یہ کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، اگر لوگ کہیں گے ناک کٹ گئی تو میں ان کو یوں اپنی ناک پکڑ کے دکھا دوں گا، دیکھو میری تو ناک لگی ہوئی ہے، اگر تیری کٹ گئی ہو تو کٹ گئی ہو، میری تو نہیں کٹی بھائی۔ تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ایسے تو ایسے بہ جائیں گے آپ چھوڑ دیں اس چکر کو کہ آپ نے بارات والوں کو کھانا کھلانا، بھول جائیں اس کو۔ کیوں معاشرے کے اندر ایک اور عذاب کو مسلط کر رہے ہیں، اور کیوں مجبوری ہے لوگ، اور ویسی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، ہر آدمی پریشان ہے، اور ایک اور بوجھ 2-2.5 لاکھ 2-1.5 لاکھ روپے 50-60 ہزار جو بھی جتنے بھی جس کے لگتے ہیں، وہ ایک مزید بوجھ لڑکی والوں پر ڈال دیا گیا۔ تو اس لیے شریعت میں تنگی نہیں ہوتی، تنگی ہماری تو عبادات بھی اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں۔ اسی
طرح اگر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اس کا حساب کتاب بہت آسان ہے، آپ سمجھ کا آدمی بھی تھوڑی دیر میں سمجھ جاتا ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں، علماء سے رابطہ تو کریں۔ ڈر رہے ہوتے ہیں نا، عدالت میں کیس چل رہا ہے، جائیداد کا کوئی جھگڑا ہے، اب مولوی صاحب سے جا کر نہیں پوچھتے، پوچھیں گے مولوی صاحب کہیں گے یہ نہیں کرنا، جبکہ وکیل نے بتایا یہ کام کرنا ہے، میں پتا ہوگا یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو جھوٹ بولنا پڑے گا، غلط بیانی تو کرنی پڑے گی، یہ ہے وہ ہے، سیدھی انگلیوں سے تو بھائی شریعت نے جہاں سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا وہاں ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ وکیلوں کو تو نہیں پتا، وہ تو مولوی بتائے گا کہ کہاں آپ کے لیے کچھ جھوٹ بولنے کی گنجائش بھی ہے، کہاں آپ کے لیے تھوڑا بہت ڈھیلا کرنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن وہ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہوگا۔ وکیل نے تو نہیں پڑھا ہوا، وکیلوں نے تو اس قوم کی جو ہے نا مت ماری ہوئی ہے۔ طلاقیں بھی جب دینے کے لیے لکھوانے جاتا ہے تو 3 ہی لکھتے ہیں تاکہ اس کے بعد بیچارے کے پاس جو ہے وہ واپسی کی گنجائش ہی نہ ہو، ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں بھائی شریعت میں سنت طریقہ یوں ہے، ان کو تو اتنا چھوٹا بنیادی مسئلہ بھی نہیں سمجھانے آتا، نہ پتہ ہوتا ہے، جو جاتا ہے 3 طلاقیں دے کے آ جاتا ہے، اور پھر جب دماغ ٹھکانے آتے ہیں غصہ صحیح ہوتا ہے پھر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر مارے دارالفتاؤں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی گنجائش نکل ہے، اور جب نہیں نکلتی تو پھر کسی غیر مقلد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی اور کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بس بیوی حلال ہو جائے باقی شریعت ایک طرف۔ تو یہ سارے مسائل کس لیے ہو رہے تھے؟ شریعت کی سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھا نہیں رہے، ہم اپنے اوپر خود مصیبت کو مسلط کیا ہوا ہے۔ تو شریعت علماء کے پاس آنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے اگر غلط بھی ہوگا تو آپ ہمت کریں گے، اگر آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، ڈر کے لیے مولوی صاحب ہمیشہ جو ہے سخت مسئلے نہیں، بھائی شریعت جتنی آپ کے ساتھ رعایت کرتی ہے، نرمی کرتی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتے۔ شریعت جتنی مہربان ہے آپ کے ساتھ، اللہ نے بندوں کے چند روپے کی جو ہے نا حفاظت کے لیے قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت، سب سے لمبی آیت کو نازل کرا ہے۔ چند روپے کا آپ نے معاملہ کرنا، قرض کا معاملہ، اس کو لکھا جائے، کون لکھے، کیسے لکھے، کب لکھے، کیسے بیان دیں، کیا کریں، اس تفصیل کو اللہ نے 18-19 آیتوں میں، لائنوں میں اور ایک سے زیادہ مطلب 1.5 صفحے کے قریب ایک آیت سے بھی ایک آیت نازل کی ہے۔ اللہ کو تو آپ کے چند روپے کا اتنا خیال ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کی سب سے بڑی آیت اس کے بارے میں نازل کی ہے۔ دنیا کا مال کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی چند 100 روپے بھی ہو تو اللہ جتنی شریعت ہمارے ساتھ مہربان ہے، انسانی قانون اور انسان مہربان نہیں ہو سکتے، اس لیے شریعت کی طرف، اس لیے علماء سے مسئلے پوچھنے چاہیے، چاہے صرف یہ نہیں کہ نماز روزے کا، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ عدالت میں کسی جگہ الجھے ہوئے ہیں، آپ کسی اور معاملے میں پوچھنا تو چاہیے، رہنمائی تو کرنی چاہیے۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر علم حاصل ہو جائے، اگرچہ عمل کرنا سے ابھی ڈر رہا ہے، لیکن علم کی برکت سے عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور جب علم ہی نہ ہو تو پھر عمل کیا کرے گا؟ ایک آدمی کا پتہ ہے چلو مسئلہ تو پوچھ لوں حقیقت کیا ہے، تو علم کم سے کم حاصل کر لے گا، اگرچہ پکا ارادہ ابھی عمل کا نہیں ہے لیکن علم حاصل کر لے گا تو اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ پھر ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ دین کے علم کی خصوصیت ہے، دنیا کے علم کی خصوصیت اس سے مال کی عوض بڑھتی ہے، جتنی بڑی ڈگریاں ہوں گی اتنا بڑا مال کمانے کا شوق چڑھے گا۔ دین کے علم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے اللہ کا خوف، خشیت اور پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے تھے طلبنا العلم لغیر اللہ، ہم نے دین کا علم غیر اللہ کے لیے حاصل کیا کہ ہم مفتی بن جائیں گے، قاضی بن جائیں گے، فلاں عہدے میں لگ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، دنیا کے چاہنے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ علم دین کا علم، طلبنا العلم لغیر اللہ، اللہ کا علم، قرآن و سنت کا علم ہم نے حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، اچھی نیت کے بغیر، اس میں نیت خراب بھی تھی لیکن اس علم کی خصوصیت ایسی ہے، وہ اتنا غیور ہے، فَأَبَىٰ أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، اس علم نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو شریعت کا علم ہے نا، شریعت کے احکام کا علم ہے، یہ سیکھنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، یا یہ آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اسی لیے فقہاء نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، اگرچہ یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ بھی عمل کرنا شروع کر دیں، انہوں نے مثلا ایک مسئلہ لکھا ہے کہ چوری میں تو چوری کی سزا ہونا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایک چوری کی حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹنا چوری کی حد ہے، حد جاری ہوگی۔ تو بہرحال یہ کس چوری پر ہوگا؟ ہر چوری پر نہیں ہوگا، اس کی کچھ لمٹس ہیں، کچھ اتنا نال ہو اور ایسی جگہ سے اٹھا، اب مسجد سے آدمی کوئی چیز چوری کر کے لے جائے چاہے بہت قیمتی کیوں نہ ہو،
2,500-3,000 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو, 10 درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. آج کل 10 درہم جو جس پر ہاتھ کٹتا ہے وہ 2,500-3,000 ہی بنتے ہوں گے, یہ 3,500 بن جاتے ہوں گے. اس سے زیادہ قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو. مسجد سے کوئی چوری کر کے لے گا, ٹھیک ہے, اس کو سزا بھی ملے گی, جو بھی مناسب سزا دی جائے گی یہ وغیرہ, لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. کیوں؟ کیونکہ مسجد جو ہے نا محفوظ جگہ نہیں ہے, یہاں تو ہر کوئی آ رہا ہے, مسجد ہر ایک کے لیے. تو چوری کے لیے ہاتھ کٹنے کی سزا میں ایک شرط یہ بھی ہے کسی محفوظ جگہ سے آدمی نے مال اٹھایا ہو, جہاں حفاظت میں رکھا ہو. مسجد کے اندر تو کھلی بھی ہر کوئی آ رہا ہے, ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے, تو اس لیے وہاں سے اگر کوئی اٹھا لے گا مسجد سے تو سزا تو ہے چوری کی, لیکن حد جاری نہیں ہوگی. اسی لیے کسی نے, انہوں نے میرے ایک مسئلہ لکھا, انہوں نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر جاتا ہے, نقب لگا اندر جاتا ہے اور وہاں سے کوئی قیمتی چیز اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے, اور ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے. باہر کھڑا ہوا آدمی اس سامان کو اٹھاتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے. تو دونوں کو سزا تو ملے گی, مال تو کسی کا چوری کیا, لیکن حد جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پہلے آدمی نے اس مال کو محفوظ جگہ سے نکالا نہیں, خود اپنے ساتھ لے کر باہر نہیں نکلا, صرف پھینک دیا باہر. تو آپ کسی بھی چیز کو ضائع کر دیں تو ضائع کرنے کا زمان تو آپ دیں گے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو ضائع کر دیا, توڑ پھوڑ دیا, لیکن چوری والی حد تو نہیں ہوگی نا, وہ تو آپ چیز تو اندر والے کو کسی کے مال ضائع کرنے کی سزا تو ملے گی. اور باہر جب وہ گلی میں مال چلا گیا تو وہ محفوظ جگہ پر نہیں ہے, کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. اگرچہ کسی کا مال اٹھا کر لے جانا یہ بھی ایک جرم ہے بغیر اجازت کے, لیکن یہ چوری کی حد تو نہیں لگے گی کہ ہاتھ, کیونکہ اس نے ایسی جگہ سے اٹھایا ہے جہاں کسی محفوظ جگہ میں تو نہیں تھا, اس لیے دونوں حد سے تو بچ جائیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حاکم وقت تعزیر کی وجہ سے ان دونوں کو پھانسی چڑھا دے کہ تم نے ایسے کیا کیوں, تو اس سے بڑی بھی سزا دے دے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو شریعت کی حد ہے وہ دونوں پر جاری نہیں ہوگی, کیونکہ جو کنڈیشنز تھی, جو شرائط تھی ہاتھ کاٹنے کی, حد جاری ہونے کی, وہ دونوں پر نہیں پائی جا رہی. اگرچہ سزا اس سے بڑی بھی ان کو مل سکتی ہے. تو بالکل, تو پھر کسی نے لکھا کہ یہ مسئلے جو ہے نا یہ تو چوروں کو بتا بتا کر یہ چوروں کے لیے سزا کی آسانی کر رہے ہیں. تو نیچے کسی فقیہ نے لکھا اس کتاب میں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو علم دین کا پڑھتے ہیں نا وہ چوریاں نہیں کرتے. جنہوں نے صحیح معنی میں دین کا علم سیکھا ہوتا ہے نا, پھر وہ چوریاں نہیں کرتے, وہ چوری نہیں کریں گے گھروں میں جا کر لوگ, جس کو دین کی سمجھ آئے. تو پتہ چلا طلبنا العلم لغیر اللہ, ہم نے اللہ کا دین غیر اللہ کے لیے سیکھا تھا, لیکن فابا ان یکون الا للہ, لیکن اس علم نے انکار کر دیا, میں اب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا علماء سے مسئلہ پوچھنے کے کئی فائدے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ ہو, لیکن شریعت نے آپ کو کچھ ہیلا کرنے کی, جھوٹ بولنے کی, کچھ اور ایسی گنجائش آپ کے لیے رکھی ہو, آپ کے لیے نکل آئے, اور آپ اپنے ذہن میں سے نہیں مسئلہ نہیں پوچھنا ایسی, پھر کیا کروں گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اب علم حاصل کر لیں گے تو کسی نہ کسی وقت عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے پاس نالج تو ہے نا, پتہ تو ہے ایسے کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس علم کی برکت سے آپ کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوگا. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے مسائل کو سیکھنا, مسائل کو پوچھنا علماء سے, یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام, ٹھیک ہے, ہر آدمی کے لیے عالم بننے کی فرض بھی نہیں ہوتا, وہ سیکھ سکتا ہے اتنا لمبا اپنے آپ کو, لیکن تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ روز یا ہفتے میں چند دن دے کر آدمی قطرہ جیسے دریا ہو سکتا ہے, بہت بنیادی ضروری علم سیکھ سکتا ہے. پہلے ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں, علماء کی مجلسوں میں ایسے عامی لوگ ہوتے تھے جو انگوٹھا چھاپ ہوتے تھے, لیکن ان کو حج اور زکوٰۃ اور اس طرح کے مسائل ایسے اچھی طرح آتے تھے, لوگ ان سے بھی بعض اوقات استفادہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ اتنا اچھی طرح زکوٰۃ کے مسائل کو جانتے ہیں. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والے جاہل آدمی کے بارے میں لکھا ہے, جس سے سنار اپنے مسائل بعض پوچھا کرتے تھے, کیونکہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اس کو ان چیزوں کا اور زکوٰۃ کا اور ان چیزوں کے علوم میں مہارت ہو گئی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی ایک عبادت دین کا شعبہ, اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک نماز کو بہتر کرنا ہے, وہ بیچ میں ایک بات آئی تھی, ایک بزرگ نے کہا تھا کہ میں گھر میں نماز پڑھنا, اس کا تو ہم نے جواب دے دیا, لیکن بہرحال ایک ٹوٹکا بھی یاد رکھیں, بڑا مفید ہے, اس سے نمازوں میں بہتری آتی ہے. وہ کیا, جب بھی نماز پڑھے نا, دھیان والی نماز پڑھنے کے وساوس کم ہو جائے, دھیان نماز کو سوچ کر پڑھے. سوچ کر کیا مطلب, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا, تو کم سے کم اللہ اکبر کا ترجمہ آنا چاہیے. سوچے میں زبان سے بول کے آ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے, اس کو جو بول رہے ہو, جو آپ
سوچ رہے ہیں نا اس کے معنی کی طرف دھیان لگایا کریں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات, نماز میں ایسی صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں, ایسی چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں جو آپ کو اچھی طرح یاد نہیں. مطلب ایک ہوتا ہے سورہ فاتحہ, یہ تو پڑھنی ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملانی ہے تو قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں, یہ تو نیند میں بھی آپ صحیح پڑھ لیں گے. آپ کوئی ایسی صورتیں پڑھیں یا ایسی آیتیں پڑھیں جس میں تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے, ذرا ذہن کو حاضر کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کو شبہ ہے کہ اگر میں توجہ سے نہیں پڑھوں گا تو یہ آیت ادھر ادھر, یہ سورت ادھر ادھر ہو جائے گی, تو غلطی ہو جائے گی, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. وہ ایسی صورتیں ایسی آیتیں پڑھنے سے پھر دھیان ذرا زیادہ جمتا ہے, کیونکہ پھر اسی کی طرف دھیان لگا رہتا ہے, ادھر ادھر دھیان جاتا نہیں. اور جو صورتیں بہت پکی ہیں انہیں کو پڑھی جا رہے ہیں تو بس پھر آٹومیٹک نمازیں چلتی رہیں گی, بس کھٹ 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 سب نمازیں چلتی رہیں گی. تو بہرحال یہ تو ضمن ایک بیچ میں بات آ گئی تھی. تو عقائد کے اندر غلو نہ کریں, عبادات کے اندر غلو نہ کریں, اور عبادات جو دین معاشرت دین کا دوسرا شعبہ ہے اس کو بہتر کریں. اسی طرح معاشرت کو درست کریں. معاشرت کو درست کرنے کا مطلب, معاشرت کا جیسے میں نے عرض کیا تھا, معاشرت کا مطلب ہے لین دین سے ہٹ کر میل ملاپ جو ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, اس کو بہتر کریں. آج تو اپنے غیروں سے ہر چیز لے لی نا, جو چیز باہر سے آ رہی ہے, جو چیز معاشرے میں فیشن اس کو اپنا لیا جاتا ہے. ایسا نہ کریں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اس کے لیے سب سے اچھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں اس کو پڑھیں, اپنے بچوں کو سنائیں. اس میں بہترین انداز سے معاشرت کو بیان کیا گیا, کم سے کم ابتدائی درجے, جیسے نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا, یوں سمجھے سنت سیکھنے کے لیے, معاشرت کی سنت سیکھنے کے لیے وہ نورانی قاعدے کی طرح ہے. اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سنائیں گھر میں. اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ہر چیز جو باہر سے آ رہی ہے اس کو نہ دیں. ہم نے شادی میں نیوتا بھی دینا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, کام کے موقع پر یہ بھی کرنا ہے, ایسا بھی کرنا ہے, ایسی یہ ساری چیزوں کو آپ کو جان چھوٹ جائے گی, پتہ چل جائے گا سنت اس موقع کی کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ, یہ تو ناقدری بھی ہے. جیسے ایک بادشاہ کو ایک چلتے پھرنے والی خوبصورت عورت پسند آ گئی, یہ بڑی خوبصورت بھیک مانگتی پھر رہی, اس نے اپنے دربار میں رکھ لیا. جب دربار میں رکھ لیا تو تھوڑے دنوں میں دبلی پتلی ہو گئی. کھاتی نہیں ہے, کیوں اتنی دبلی پتلی ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی میرا دل نہیں کرتا کھانے کا, بس مجھے آپ جو کھانا دینا ہے نا آپ مجھے دے دیا کریں, میں اکیلی کمرے میں کھایا کروں. کیوں کھائے گی؟ بارہ دے دیا. پھر جاسوسی کروائی, پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی, دیواروں کے اندر یہ تاپ ہوتے ہیں نا, تھوڑا کھانا ادھر رکھ دیا, تھوڑا ادھر رکھ دیا, تھوڑا ادھر رکھ دیا, تھوڑا ادھر رکھ دیا, اور پھر جب جو ہے نا ہر تاپ کے سامنے جا کر کہتی تھی تھوڑا سا کھانا دے دو, پھر وہاں سے اٹھا کے کھا لیتی, پھر کہتی تھوڑا سا کھانا دے دو. جیسے کہتے ہیں نا رسی جل گئی پل نہیں گئے, تو وہ اتنے اچھی جگہ پر بھی آ کر اس کے مانگنے کی عادت نہیں گئی, اس کے کھانے کا دل نہیں کرتا تھا جب تک مانگے بغیر, جب تک مانگے بغیر کام نہ چلے. ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی عادت. ہم نے خود دیکھا, ہمارے کراچی میں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, بہن ہے, غریب ہیں, خود وہ صاحب شادی شدہ نہیں تھے, 50 سال کی قریب ان کی عمر تھی, پاؤں سے تھوڑے معذور تھے, لیکن مانگنے کی عادت اور پتہ نہیں کیا کہیں دنیا کی محبت کا یہ حال تھا. پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوگی, جس گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے, اور مرے ہوئے ان کو 6 دن ہو چکے ہیں, اور گھر میں اتنی بھوک پھیل چکی ہے کہ وہ جو ایمبولینس والے ہوتے ہیں ایدی والے, اور وہ چھیپا کراچی میں جو ہوتے ہیں, وہ بھی آئے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اندر نہیں جاتے. بڑی مشکل سے وہ گھر سے اس کو نکالا گیا. پڑوسیوں نے کہا کہ ہمارا تو سر پھٹ رہا ہے منہ سے, اس کی پتہ چلا کتنے دن سے اندر مرا پڑا تھا, لاش کے اندر کیڑے پڑ گئے اور بدبو پھیل گئی. بعد میں ان کا کیا تھا, پان کا کھوکھا تھا. وہ صاحب کیا کرتے تھے, پان کی دکان پہ بیٹھے ہوئے, تو کوئی بیچارہ غریب ریڑھی والا آیا, اوے ہٹ یہاں سے, وہ ہٹا نہیں, اچھا چل چھوڑ, لگا لے تھوڑا سا, مجھے وہ دے دے, چاول دے دو, چاول دے دو. اسی طرح جو چلنے پھرنے ریڑھی والے آتے تھے, ایسے مانگ کر کھا لیتے تھے, اپنا ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے, اور دکان میں روزانہ 500-700 8,000 روپے کما رہے ہیں. نہیں, ساری زندگی, ایک دن نہیں کتنے سال اس طرح کرتے رہے. جب اور بہن غریب ہے اس کو بھی نہیں دے رہے, بھائی ہیں غریب ہے ان کا بھی تعاون نہیں کر رہے, اور پیسے کیا کر رہے ہیں, وہ سگریٹ کی دکان ہوتی ہے نا پان کی, تو وہ ڈبیاں جو ہوتی ہیں ویسے بھی خالی رکھی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے, تاکہ دکان بھری بھری نظر آئے. ڈبیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر پیسے, کسی میں 500 ڈال دیا, کسی میں 1000 ڈال دیا, یا سے 25 سال پہلے کسی میں اتنا ڈال دیا, کسی میں اتنا ڈال دیا. جب مر گئے اور لاش میں سے بھی بو آئی اور قبرستان میں دفنا دیا گیا, پھر دکان خالی کی گئی, تو ایک ڈبے میں سے 500 روپے کر رہے ہیں, 1 سے 700 نہیں, پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے نکل آئے. ساری زندگی مانگ مانگ کے گزارا کیا اور لوگوں سے. تو عادت آدمی کی بن جائے نا, پھر عادت جاتی نہیں ہے. تو اسے دیکھا وہ ادھر بھاگ کے, وہ ادھر سے بھی مانگتے, اس نے کہا چل بھاگ, بھگا دیا, اپنے مال سے نکال دیا. یہ تو اس کی تو عادت ہی خراب ہے. تو بالکل ایسے ہی جو ہے نا, عادت
عادت جو ہے نا، جب ہمارا عادت پڑ جائے، ہم تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہو اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، یعنی ہمارے پاس تو شریعت کا اتنی بہترین معاشرت موجود ہے، ہم دوسروں کی معاشرت دینے کے چکر میں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اس طرح سے خوشی منا لیں، اسی طرح سے جو ہے اس پروگرام کو سیلیبریٹ کر لیں، اس طرح کر لیں وہ کر لیں، نہیں، یہ سب فضول چیزیں۔ آپ دیکھیں سنت کیا، کیسے ہم نے ولیمہ کرنا ہے، کیسے ہم نے بچی کی رخصتی کرنی ہے، کیسے ہم نے اپنے کاروبار، کیسے ہم نے اپنے جو ہے نا اس خوشی کو منانا ہے، اسلام کو کیسے منانا ہے۔ رسم رسمی میں جائیں گے تو ایسی ہے جیسے ہمارے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا اور ہم دروازوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس ہے چیز لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی بھیک سے کیوں جائیں؟ شریعت میں دیکھو آپ کے دانتوں کے اندر نا، آپ کے دانتوں کے اندر ایک چھوٹا سا کھانے کا ٹکڑا بھی پھنس جائے نا، تو شریعت نے، سنت نے وہ نکالنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے آپ نے نکال، یعنی اس کو نکال کر آپ کھا جاؤ گے یا باہر پھینک دو گے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا اگر وہ بہت آرام سے ہلکی سی زبان سے نکالنے سے نکل آیا ہے تو آپ اس کو کھا ہی جاؤ، لیکن اگر آپ بڑی مشقت سے نکالتے ہو کھاؤ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور میل وغیرہ بھی لگ گیا ہو، تو بہرحال آپ اس کو تھوک دو، تو بہت آسانی سے خود ہی نکل آیا تو نکل سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی مشکل، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی رعایت رکھیے۔ اسی لیے تو دیکھو نا، کفار نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، یہ کیسے نبی ہے، تمہیں ہگنے مودنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ ہاں انہوں نے کہا ہاں ہمیں انہوں نے استنجا کرنے اور پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو کوئی تہذیب بتائے گی، ایسا کوئی معاشرت بتائے گی، کوئی ایسا نبی ہوگا، دین ہوگا جو بتائے گا ایسی معمولی چیزوں کو بھی؟ تو اتنی معمولی چیزیں اور اتنے اچھے طریقے سے اور اتنے بہترین طریقے سے شریعت بتا کر چلی گئی ہے، ہم بس دوسروں کی نکالی کے چکر میں اس معاشرت کو چھوڑ کر بیٹھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی معاشرت کو ہم پڑھیں، سیکھیں، اور بعض اوقات جس کا زور ہوتا ہے اس کی معاشرت میں اچھائیاں بھی نظر آئیں گی، ہمیں سمجھ نہیں بھی آئے گی کہ شریعت میں کیا خوبی ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں، اس کی برکت سے اللہ ہماری زندگی میں سکھ دے گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیشت، یہ معاشرت ہمیں اس لیے نہیں دے کر گئے اپنی کہ ہم اس پر عمل کریں اور دنیا میں ذلیل ہوں، دنیا میں پریشان رہیں، وہ تو اپنی امت کو آسانی کے لیے معاشرت دے کے گئے ہیں، اور انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اور ان بنے ہوئے دنیا کے نظاموں سے اور معاشرتوں سے نکال کر اس لیے دے کہ میری امت سکھ اور چین کے ساتھ رہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ اپنے نبی کو اس دنیا سے لے کر اس وقت تک نہیں کیا جب تک آپ نے دنیا، دین، آخرت اور دنیا کے ہر شعبے کے متعلق اور معاشرت سے متعلق سارے احکام آپ کو نہ دے دیا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر تو شریعت پر اعتراض ہوگا، آپ علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض ہوگا ناقص ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہم نے صحت کے معاشرت ہے، بیماری کے حالات کی معاشرت ہے، خوشی کے حالات کی معاشرت ہے، غمی کے حالات کی معاشرت ہے، اس کو سیکھیں۔ لیکن وہی بات ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جب پتہ چلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے۔ آج تو ہم دوسروں کی معاشرت دیکھ کر مگن ہو جاتے ہیں اور ناچتے ہیں، کیا بات ہے، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ شریعت کی معاشرت میں جب آپ جائیں گے اور عمل کریں گے پھر سمجھ میں آئے گا اصل تو یہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی ثبوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر عمل کریں۔ اس کے بعد چوتھا شعبہ معاملات کا ہے، اور معاملات کے اندر بھی اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے علم، سب سے بات ہے علم۔ اگر ہم کاروبار میں ہیں تو کاروبار کے جو بنیادی احکام ہیں حلال حرام کے وہ سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں گے ہم گناہ گار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہم کسی ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں بتانے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو آج کل ہر شعبے کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہو گئی ہیں، اتنی تفصیلات اور اتنی جدید ترقی کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے طالب علموں سے ایسی غلطی، کل ایک طالب علم مجھے کہنے لگا کہ اب دیکھو جو دین کا علم پڑھ رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں اسے سیکھ لیا تو اب اس پر انشاءاللہ عمل کرے گا۔ کہنے لگا جی وہ جو جائز اکاؤنٹ والے ہم ان کو پیسے رکھوا دیتے ہیں تو وہ فری منٹ دیتے ہیں، تو میں نے کہا پیسے آپ نے ان کو دے دیے تو گویا آپ نے ان کو قرضہ دے دیا، اور قرضے کے اوپر آپ کو وہ منٹ دے دیں تو قرضے کے اوپر نفع لینا سود ہے۔ تو کہتا ہم تو کتنے منٹ استعمال کر چکے جو ہمیں انہوں نے فری دیے، تو اب میں توبہ کروں۔ میں نے کہا اور کیا کرو گے؟ تو دیکھو ایک آدمی دین کا علم بھی پڑھ رہا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پتہ تو چل گیا نا، آئندہ تو بچے گا۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے ایسے حرام کاموں میں، سود والے کاموں میں، ربا والے کاموں میں، جوئے والے کاموں میں، رشوت والے کاموں میں پتہ نہیں کہاں پھنس جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ غلط کام کر کے۔ تو ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ علم ہوگا تو بچیں گے نا، علم ہوگا تو بچیں گے۔ تو اس لیے آپ اس
کا شوق پیدا کریں اور اس دین کو کامل کرنے کے لیے بنیادی چیز صرف عبادات نہیں، جو بنیادی پانچوں شعبے ان میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو پڑھیں سیکھیں، اگر نہیں پتہ چلتا علماء سے، یہ تو ہمارے ہاں اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانے والے بھی موجود ہیں، سمجھانے والے بھی موجود ہیں، آسانی سے ان تک رسائی بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فکر اور گڑن کی بنیاد پر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو تقویٰ اور پرہیزگار بناتا ہے، اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری اسی کا نام ہے۔ تو تقویٰ پرہیزگاری کوئی لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بہت لمبی لمبی عبادتیں کرنے کا نام، زیادہ سپارے پڑھنے کا نام نہیں ہے، لمبی لمبی تراویحیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، نفلی روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری متقی بننا یہی کہ اللہ نے فرائض اور واجبات کیے نا ان پر پوری طرح عمل ہو، بس اتنا بھی کر لے تو اس کے متقی ہونے میں کوئی ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے، چاہے وہ نفلی عبادتیں برائے نام ہی کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان دین کے تمام شعبوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے شعبے تبھی کامل ہوں گے۔ اس کے بعد اخلاق کا جو آخری نمبر ہے اس سے بھی بڑا ہے اخلاق۔ آج کل تو مصنوعی اخلاق ہے، دل پر سے کچھ زبان سے کچھ، دل میں کچھ نہیں۔ شریعت ظاہر اور باطن کو آپس میں ایک کرنے کا حکم دیتی ہے، اس کے طریقے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کا دل نہیں بھی چاہ رہا تھا، اس کا بھی حل ہے، لیکن سیکھنے سے، سمجھنے سے پھر آدمی کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پانچوں شعبے ہیں ان کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور ہر ایک شعبے کے مطابق جو احکام ہیں ان کو سیکھیں۔ تو یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے پانچوں شعبے بڑی تفصیل کے ساتھ، تفصیل تو نہ گئے لیکن کافی حد تک اس کے اندر لکھ دیے گئے۔ بنیادی طور پر اس کو پڑھیں، پھر جو اور اضافہ ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا۔ اس علم کی برکت سے اللہ خشیت بھی پیدا فرمائیں گے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور علم کا نور جو ہے نا وہ پھر انسان کے ایمان کو بھی جلا بخشے گا، ایمان میں بھی قوت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے یا اللہ۔ لا إله إلا اے رب کریم، اے رب رحیم، یا رحمان یا رحیم، اے اللہ تیرا اس کی بدلے ہماری خطا کو معاف فرما، کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کامل بننے کی نصیب فرما، اپنا مطیع اور بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما، اے اللہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ استقامت نصیب فرما، حلال کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، حرام ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، اللہ کی رحمت شامل حال فرما، برائیوں سے بچا، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان اور اسلام کی برکت نصیب فرما، اے اللہ ایمان اور اسلام کی برکت نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں جو پریشان ہے اللہ سب کی
کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، روزی رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اس پریشانی کو دور فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ دین پر استقامت کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر جو مصائب اور بلائیں آئی ہوئی اللہ انہیں ٹال دے، اے رب کریم ہم استحقاق نہیں رکھتے، بغیر استحقاق کے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہم بہت کمزور ہیں اللہ آپ رحم فرما لیجیے، اللہ ہم چل نہیں سکتے آپ چلا لیجیے، ہم جم نہیں سکتے آپ ہمیں جما دیجیے، اے اللہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہمیں کھڑا کر دیجیے، اے اللہ اے رب کریم اے رب رحیم تمام دعاؤں کو بعد اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان کے دلوں میں جتنی دین اور دنیا کے مقاصد ہیں جائز تمنائیں ہیں اللہ سب میں کامیابی نصیب فرما، محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، محرومی سے بچا، ذلت سے بچا، قلت سے بچا، اے اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ اور بھلائیاں دے دے، اے اللہ اچھی روزی، اچھی رہائش، اچھی اولاد، اچھا اور استقامت والا دین عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ آخرت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے والدین مشائخ عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کو کامل اور مکمل مغفرت کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ربنا افرغ علینا صبرنا، اللہ ہمارا دل نہیں مانتا، ہم کمزور ہیں، ہمیں صبر نہیں آتا، نیکی پر ہمارا دل نہیں جمتا ہے اللہ ہمیں ٹھنڈ ہمارے دل میں اللہ اپنی رحمت سے ٹھنڈ پیدا فرما دے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے اوپر صبر کو ڈال دیجیے، وثبت اقدامنا، نفس کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو جما دیجیے، منصورنا وثبت اقدامنا منصورنا القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے، یہ نفس اور شیطان بھی تو کافر ہیں اللہ، اے اللہ یہ نفس اور شیطان بھی تو ہمارے دشمن ہیں اللہ، ان کے مقابلے میں ہمیں جما دیجیے، اللہ ان کے سامنے ڈھیر ہونے سے ہمیں بچا دیجیے، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر مانگی ہے تمام خیر عطا فرما، اور جن شرور سے بنا چاہیے اے اللہ دنیا آخرت کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ نکال، اے اللہ حالات اے اللہ اچھے حالات پیدا فرما، برے حالات، بری رات، برے دن، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر اپنی رہنمائی فرما، اے اللہ تمام دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، اس کا صحیح فہم اور اس کے بعد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں کمی کوتاہی ہے معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں اللہ اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔